حیات النبی کا انکار تو عنایت اللہ شاہ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اس لیے شجاعت میں شاہ صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ سارے صحابہ میرے عقیدے پر تھے. میں صحابہ کے عقیدے پر نہیں، صحابہ سارے میرے عقیدے پر تھے، نبی سارے میرے عقیدے پر تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ جلسہ مدرسہ ان کا، مجھے بھی پرانی بات ہے، انہوں نے بلایا ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہونی تھی. تو ایسے موقع پر لوگ پھر تماشا دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں اندر لیٹا ہوا تھا، تو 5-7 آدمی ہیں جن کو شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. شاہ صاحب اپنے سے پہلے ایک نام بھی پیش نہیں کر سکتے جو اس کے عقیدے کا. یہ تو صحابہ نبیوں کو کہتے ہیں. انہوں نے وہ لکھ کر نیچے میرا نام لے کر پرچی پر پڑھی ہوئی ہے. تو شاہ صاحب نے پرچی پڑھی، میرا نام پڑھا تو میں نے کبھی یاد رہا. شاہ صاحب نے پرچی پر بھی کہا کہ امین کا مطالعہ کمزور ہے. ابن عبد الحادی حنبلی جس کی کتاب الصارم الملکی ہے وہ اسی عقیدے کا تھا جو ہمارا ہے. اب نہ کوئی صحابی رہا نہ کوئی نبی رہا، ابن عبد الحادی حنبلی 8ویں صدی کا رہ گیا. پھر میں نے خطے دیکھی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ابن عبد الحادی حنبلی کو نکال رہے ہیں. چلیے اسی پر آج سے کر دیتے صارم الملکی پر کہ جو اس میں عقیدہ ہے آپ مانے وہ تو کافروں تک کی سیما کا قائل ہے. میں نے کہا آپ کے دستور میں لکھا ہے کہ جو عوام کے سیما کا قائل ہے وہ اشاعت التوحید و سنت کا رکن نہیں بن سکتا، اور آج آپ کو رکن ملا ہی ایک ہے، وہ عبد الحادی حنبلی ہے. تو میں نے کہا چلیے آپ مانے لکھے کہ میں ابن عبد الحادی کے عقیدے پر ہوں. چلیے میں نے چٹ بھیجی، پڑھ کے سنائی ویسے، اور پھر کہا کہ مناظرہ علماء کا کام ہے، میں طالب علم ہوں، ہمیں ان باتوں میں لکھا. تو اس لیے پھر میں نے دوبارہ چیک لکھی. میں نے کہا آپ اپنے سے پہلے کسی سنی کا نام لے، صحابی میں نہیں پوچھتا یا تابعی یا محدث، چور ہو، زانی ہو، اچکا ہو، بدماش ہو، لیکن کہلاتا سنی اور حیات النبی کا منکر ہو، اور یہ کہتا ہو کہ روح پاک کا تعلق جسد اندر کے ساتھ نہیں ہے. یہ وضاحت آپ کسی چور سے بھی نہیں دکھا سکتے، کسی زانی اور ڈاکو سے بھی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ دنیا کے چور تھے، دین کے چور ابھی پیدا نہیں ہوئے. اس لیے یہ تو دین کے چوروں کی عقائد ہے. اس لیے حیات النبی کے بارے میں تو قدر کی بھی اختلاف نہیں ہوا.